اس کے بعد اگر کچھ اور دوست بھی بات کرنا چاہیں اپوزیشن سائڈ سے تو ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ دوست جو معزز سینیٹرز بات کرنا چاہیں گے انہیں بھی پھر الاؤ کیا جائے. میں علی ظفر صاحب نے رانا صاحب ایک اگر کہیں تو ایک اجازت، میرے خیال میں جو دو دوست بولنا چاہتے ہیں 2-2 منٹ ادھر ادھر سے بول لیں، آپ اکٹھا جواب دے دیں گے، ایک ایک کا جواب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ناصر بٹ صاحب، ان کی بات سن ایک ایک. جناب چیئرمین میری یہ گزارش ہے کہ جو بات علی ظفر صاحب نے کی ہے جی بنیادی طور پہ بات تو وہی ہے، جی تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں اجازت دی جائے کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم دے دیں. جی جی باقی اگر اس طرف سے 2 معزز سینیٹر صاحبان نے 3 نے بات کرنی ہے تو آپ ان کو الاؤ کریں اور اسی طرح سے جو ہے اور وہ دوستوں کو کہیں گے مختصر بات کر لیں، 2-2 منٹ بات کر لیں، پھر آپ کولیکٹیولی سب کا جواب دے دیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی ظفر صاحب کی بات کا میں جواب دوں گا، باقی اس کے بعد جو دوست اظہار خیال اس طرف سے کرے تو اس کے جو ہے وہ اسی طرح سے ہماری طرف سے بھی 2 یا 3 دوست جو ہے وہ معزز سینیٹر صاحبان جو ہے وہ بات کر لیں گے. جی تھینک جی. تو جناب چیئرمین جو علی ظفر صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے، علی ظفر صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں اور بڑی جو ہے وہ ہمیشہ مناسب ججی تلی بات کرتے ہیں اور آئین اور لا کا بڑا فہم رکھتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم سب نے جو ہے وہ آئین کے تحت حلف لیا ہے اور آئین کی بالادستی کو انشور کرنا جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، تمام عدالتیں بھی آئین کے تابع ہیں. سپریم کورٹ سے لے کے نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس تک تمام عدالتوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع کرنے ہیں. اور ریویو کا جو رکھا گیا ہے آئین میں اور قانون میں وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کہیں عدالت کسی معاملے میں جو ہے وہ آئین اور قانون سے متعلق جو ہے وہ کوئی بات اگر عدالت کے نوٹس میں لائی جائے یا کوئی لانا چاہے کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ کسی آئین یا قانون کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے یا کسی معاملے میں کوئی ایسا آرڈر ہے کہ جو کنٹراڈکٹ کرتا ہے، کانفلکٹ کرتا ہے، تو وہ آئین کے وہ عدالت کے نوٹس میں بات لائی جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ توسیع ہو سکے. معاملہ یہ ہے کہ 18 اگست کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے، اس عمل درآمد کے اوپر علی ظفر صاحب کا یا اپوزیشن کا یا ان کی جماعت کا ایک موقف ہے. اس موقف کے اوپر جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ جی آپ عدالت نہ بنیں، تو عدالت انہیں بھی نہیں بننا چاہیے. عدالت کا یہ حکم کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شفا ہاسپٹل جو ہے وہ لایا جائے، وہاں پہ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ، ایک پینل جو ہے وہ ان کا چیک اپ کرے اور اگر وہ بورڈ ایڈوائز کرے تو انہیں ایڈمٹ کیا جائے، ورنہ انہیں واپس جو ہے وہ جیل بھیجا جائے. اسی طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ نے اسی حکم میں یہ بھی لکھا کہ جو سیکورٹی میجرز ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دیکھے گی، وہ فیصلہ کرے گی اگر کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو ود ان پیریڈ جو سپریم کورٹ نے مقرر کیا تھا ان کو لایا گیا. شفا ہاسپٹل کے وہاں پہ جو سیکورٹی سے متعلق معاملات تھے
ان کے متعلق ایڈمنسٹریشن کا، گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وہاں پہ ایسی صورتحال جو ہے وہ موجود تھی کہ جس میں ان کو یا وہاں پہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی تھی جسے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کہا جائے. تو اس لیے ان کو آخری لمحے میں جب ان کو وہاں پہ لے جایا جا رہا تھا تو اس جو ہے وہ پروگرام کو تبدیل کر کے ان کو ایک سرکاری ہاسپٹل جو کہ شفا ہاسپٹل سے کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹی میں کم نہیں ہے، وہاں پہ لے جایا گیا. ان کا مکمل چیک اپ جو ہے وہ ہوا اور قابل اور پروفیشنل جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ان کا جو ہے وہ چیک اپ کیا اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا. اب اس کے اوپر آپ کا یہ موقف ہے کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ عمل نہیں ہوا. ہمارا یہ موقف ہے کہ عمل ہوا اور اس میں جہاں کہیں کوئی ایسی صورتحال کا جو ہے وہ اندیشہ تھا کہ اس سے صورتحال خراب نہ ہو یا وہاں پہ کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا نہ ہو تو اس کا متبادل کے طور پہ جو ہے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ریزالو کیا گیا. تو اب آپ اس کے اوپر کیوں عدالت بن رہے ہیں؟ آپ یہ فیصلہ جو جتنی بھی آپ نے آئین اور قانون کی جتنی بھی تشریح کی ہے اس میں آپ نے یہی بعد میں اس بات کے اوپر کنکلوڈ کیا کہ جی آپ کو عدالت نہیں بننا چاہیے. تو عدالت پھر آپ کو بھی نہیں بننا چاہیے. اس بات کا فیصلہ کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر حرف بحرف یا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہوا یا نہیں ہوا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی. اگر ان کو شفا ہاسپٹل کی بجائے پیمز لے جایا گیا اور آپ کے موقف کے مطابق وہاں پہ ایسے حالات نہیں تھے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو پروگرام جو ہے وہ اپنا چینج کرنا چاہیے تھا، ہم اپنی ایویڈنس پیش کریں گے، ایڈمنسٹریشن اپنی جو ہے وہ ایویڈنس پیش کرے گی کہ جی وہاں پہ یہ حالات تھے، یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اس کی باقاعدہ آڈیو ویڈیو ساری چیزیں جو موجود ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ریبٹ کریں اور عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کے فیصلے کے عمل درآمد میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوا ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنیں اور خود سے تشریح کر کے خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کو جو ہے وہ اپنے طریقہ کار سے نہ کریں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کریں گے، ہم نے بھی نہیں کیا، ہم نے بھی جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کے مطابق جو ہے. اب رہی بات دوسری، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اور باقی بعض چیزوں کے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نہ کھیلیں اور ان کے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایسا عمل جو ہے وہ نہ کریں. جناب چیئرمین، جو پریس کانفرنس جو ہے وہ غالباً علی ظفر شاید اس میں موجود نہیں تھے، باقی ان کے عہدیداران وہاں پہ تھے. اس میں جو ان کے وائٹلز سے متعلق جو بتایا گیا کہ ان کی پلس، ان کا بلڈ پریشر جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مطابق ایک صحت مند آدمی کے وائٹل جو ہے وہ اور کیا ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتے. تو اس سے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ صرف ان کو ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا، بلکہ جو انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے، جس کو آپ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ آگاہ کیا ہے سب کو، اس کے مطابق بھی جو ہے وہ بالکل صحت مند ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت دے. گورنمنٹ نے کسی بھی مرحلے کے اوپر ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہوا اس میں بھی جو بیسٹ اویلیبل جو علاج اس عارضے سے متعلق تھا وہ ان کو جو ہے وہ فراہم کیا گیا اور اس میں ان کو جو ہے وہ افاقہ بھی ہوا. یہ آپ کے بھی بقول ان کو افاقہ ہوا، آپ خود اس بات کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں.
اب رہی بات کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہم نے عمل کی کوشش کی اور اس میں کہاں تک جو ہے وہ عمل کر سکے ہیں اور کہاں کہاں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کا فیصلہ 16 سپٹمبر کو عدالت جو ہے وہ کرے گی، اور عدالت اس کے بعد جو حکم کرے گی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اسی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ان کی صحت سے متعلق اور ان کے جو اپنا جو ملاقات ہوگی اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ میڈیا سے آپ شیئر نہیں کریں گے، آپ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے۔ تو علی ظفر صاحب نے یہ سارا کچھ جو بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ جی آپ اس کے اوپر غور کریں۔ تو میں معزز سینیٹر علی ظفر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا وہ پارٹ آپ نے نہیں پڑھا جس میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ عدالت نے لکھا، اور اس کے بعد جو پھر آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ بھی موجود تھی، آپ کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود تھی۔ آپ نے ملاقات کی جو فیسیلٹی آپ سے وڈرا ہوئی اور تقریباً اس میں جو ہے وہ پچھلے 4-5 ماہ جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ جو انڈر ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے، اس میں بنیادی طور پہ بات یہی تھی کہ ملاقات کی جو فیسیلٹی جو ہے وہ آپ انجوائے کر رہے ہیں یا آپ کو جو حاصل ہوتی ہے تو اس کو آپ مس یوز کرتے ہیں۔ آپ اس کے بعد آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس پریس کانفرنس میں آپ جو ہے وہ میسیجنگ کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ امن و امان کی صورتحال سے متعلق جو ہے وہ پیغامات دیتے ہیں۔ وہی پیغامات جو ہے وہ پھر اس کے بعد بیرون ملک جو آپ کا سوشل میڈیا ہے ان بیانات کو لے کے آگے چلتا ہے، اور ملک میں امن و امان اور اداروں کے متعلق جو ہے وہ آپ اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کا مواد جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے کہ جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اب سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ نے بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں بیان کی۔ آپ نے اس کی جو ہے وہ ہمیشہ سے بڑھ کے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، آپ نے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں چلیں آپ کو اگر عمران خان صاحب نے کوئی میسج دیا بھی تھا تو بھئی وہ آپ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر صاحب کو دے دیں کہ جو انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ذرا کام کو جو ہے نا وہ اٹھا کے رکھو، اور آپ جو یہ گھراؤ اور جلاؤ کا جو سلسلہ کر رہے ہیں لانگ مارچ کا، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ پوری طرح جاری رکھنا ہے۔ اس کو پریس کانفرنس میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پریس کانفرنس میں اس چیز کو یعنی سپریم کورٹ کے اس یعنی حکم کو اس طرح سے اس کا مذاق اڑانے اور اس طرح سے وائلیٹ کرنے کہ وہ میسج بھی جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں ہی دے دیا۔ وہ میسج تو صرف کے پی کے چیف منسٹر کے لیے تھا، باقی پوری دنیا کے لیے تو نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ شیئر کیا جاتا۔ تو میری یہی گزارش ہوگی محترم سینیٹر علی ظفر صاحب سے کہ حکومت نے جو ہے وہ پوری طرح سے خلوص نیت سے کوشش کی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ جہاں کہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ ہاسپٹل کا جو ہے وہ ہاسپٹل کا وزٹ کرنا تو مقصد نہیں تھا، مقصد ان کا چیک اپ تھا، وہ چیک اپ ہوا ہے اور ماہر ڈاکٹروں سے، پروفیشنل ڈاکٹروں سے ہوا ہے، وہ صحت مند ہیں، انہوں ڈاکٹرز نے بھی یہی بات کی ہے، آپ نے بھی اسی بات کو جو ہے وہ دہرایا ہے۔ اور اگر آپ کے موقف کے مطابق کسی جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، آپ عدالت میں جائیں، ہم گورنمنٹ اپنا موقف جو ہے وہ رکھے گی، اور اگر کسی جگہ پہ عدالت جو ہے وہ یہ قرار دیتی ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ کوئی کسر رہ گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، تو بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی۔ ان کی صحت سے متعلق قطعی طور پہ قطعاً جو ہے وہ نہ اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ سستی یا کوتاہی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ آئندہ کی جائے گی۔ اس بارے میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ
ان کی صحت سے متعلق اس صحت کے اوپر سیاست جو ہے، اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست نہ کریں، تو پھر آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو پھر یہی چیز ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے، اور ٹھیک ہے ہم نے بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ رکھا جائے گا. اور میں اس بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سب جوڈس ہے، عدالت میں ہے. عدالت کے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے گی. آپ اس کے اوپر اعتراض کریں، جو آپ نے وائلیٹ کیا ہے فیصلے کو، اس کے متعلق جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ اپلیکیشن ہے اس فیصلے میں. اب جو یہ کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے جو ہے وہ ایک پریزنر کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات قانون میں تو موجود نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی مثال بھی کوئی موجود نہیں ہے. تو اس طرح سے تو پھر ایک ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وہاں سے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم خرچہ دے سکتے ہیں، ہمارا بھی علاج جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے جب کروایا جائے. اس کے متعلق ریویو ہم نے فائل کیا ہے، اس کے اوپر جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل بہت کیا جائے. شکریہ Thank you. سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب.